یہ دیکھیے، یہ ذہبی وقت مورخ علماء اہل حدیث مولانا اسحاق بٹی صاحب کی کتاب کاروان سلف ہے۔ اس میں انہوں نے ہندوستان کے بڑے بڑے 20 مشہور علماء کرام کی سوانح بیان کی ہے، اور اس میں سب سے پہلے نمبر پر مولانا عبدالوہاب صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہی ذکر کیا ہے۔ مولانا اسحاق بٹی صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مولانا عبدالوہاب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جرأت مند اور دلیر عالم دین تھے۔ انہوں نے نہایت زور اور دبدبے کے ساتھ توحید و سنت کی اشاعت کی، اور بلا خوف لومۃ لائم ہر مجلس اور ہر مقام پر نعرہ حق بلند کیا۔ ان کی زندگی کا اصل مقصد ہمیشہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ایسی سنتوں پر عمل کا آغاز کیا جن پر لوگ از راہ مصلحت یا کسی وجہ سے عمل نہیں کر رہے تھے۔ پھر ان میں درج ذیل سنتیں شامل ہیں، کچھ سنتیں انہوں نے گنوائی۔ اسی طرح مولانا حافظ ابو محمد سلطان احمد میاں والی وہ لکھتے ہیں کہ مولانا مرحوم نے اشاعت توحید و سنت اور شرک و بدعت کے قلع قمع کرنے کے لیے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا، خصوصاً مردہ سنتوں کے احیاء میں ہمہ تن مصروف اور کوشاں رہتے۔ چنانچہ آپ نے بہت سی ایسی مردہ سنتوں پر عمل کیا اور کرایا، اور ان کی اشاعت کی کہ جو شرک و بدعات اور رسومات کفریہ اور رواج پرستی کے گھٹا توپ اندھیر میں چھپ چکے تھے۔ مسلمان اہل ہنود کی تقلید میں اپنے نبی کے انمول فرامین و اقوال اور اسوہ حسنہ کو فراموش کر چکے تھے۔ آگے انہوں نے مثال کے طور پر چند سنتوں کے احیاء کا ذکر کیا ہے۔ بالکل اسی طرح ڈاکٹر محمد بہاؤالدین صاحب نے بھی اپنی مشہور کتاب تحریک ختم نبوت حصہ سوم صفحہ نمبر 435 میں کچھ سنتیں گنائی ہیں۔ الغرض علماء نے جو سنتیں مولانا عبدالوہاب صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کردہ گنائی ہیں، چند کا میں مختصر اشارہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں، باقی یہ صفحات آپ کے سامنے ہیں۔ لکھتے ہیں 12 تکبیروں سے عیدین کی نماز پڑھنا، کھلے میدان میں نماز عیدین کا ادا کرنا، مستورات کو عیدگاہ لے جانا، خطبہ جمعہ سامعین کی زبان میں، صلاۃ جنازہ بالجہر، فسخ نکاح عورت مظلومہ، ایک اذان جمعہ، کلمہ توحید صرف لا الہ الا اللہ ہے، مسئلہ اکراہ، گائے کی قربانی، مسئلہ امارت، ترجیح والی اذان کی سنت کو بھی آپ نے ہی زندہ کیا تھا، 3 آمین کہنا۔ یہ چند اشارے میں آپ کو دے رہا ہوں، ورنہ اس کی تفصیل تو بہت لمبی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت لگ جائے گا کہ کس طرح سے اس وقت ان سنتوں کو چھوڑ دیا گیا تھا اور کیسی کیسی پریشانیاں اٹھا کر کے مولانا عبدالوہاب صاحب نے ان سنتوں کو زندہ کیا تھا۔ شروع میں کتنی مخالفت کی گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ سب نے اس پر عمل شروع کر دیا۔ انہیں مذکورہ کتابوں میں جو میں نے ابھی آپ کو گنائی ہیں، مولانا عبدالوہاب صاحب کی تصنیف کردہ تحقیقی کتابوں کے نام بھی درج ہیں۔ دیکھیے، ہدایت النبی المختار الی من یصلی الی یوم القرار، الامر الکلی فی قول الرسول صلوا کما رأیتمونی اصلی، اقامت الحجہ علی اللہ فرق بین الصلاۃ المرء والمرأہ، مشکات کا عربی حاشیہ، الدلائل الواثقہ فی مسائل الثلاثہ، مسنون قرات والا قرآن مجید۔ یہ سب آپ کی تصانیف تھیں جو عموماً لوگ جن چیزوں میں اختلاف کرتے تھے ان کو خاص طور سے انہوں نے اس میں بیان کیا ہے، قرآن و سنت سے ثابت کیا ہے۔ کتنے ہی علماء نے ان کے تعلق سے کتابیں لکھ ڈالی ہیں، تفصیل کی گنجائش تو یہاں نہیں ہے۔